اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آج جو فیصلہ ہونا تھا عدت کے مقدمے میں، جو اپیل ایڈیشنل سیشن جج جو ہے سن رہے تھے اسلام آباد میں، آج جو وہاں مانکا نے جو وہاں بدتمیزی کی ہے اور جو عدالت کے اندر کھڑے ہو کر غلیظ قسم کی گالیاں دیں اور وہ زبان استعمال کی جو مجھے زیب نہیں دیتی ہے کہ میں کہوں. اور پھر رضوان عباسی صاحب نے بھی، جو ان کے وکیل تھے ماشاءاللہ، انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں کی اور فیصلہ انہیں کہا کہ مت سنائیے گا اور ہم آپ سے سنوانا نہیں چاہتے. تو انہوں نے کہا آپ کی جو منتقلی کی درخواست وہ خارج ہو چکی ہے، ہائی کورٹ نے مجھے تفویض کیا ہے. آج تو فیصلے کے لیے، کوئی بحث کے لیے تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایسا ماحول کریٹ کیا کہ وہ جو ہے جج صاحب ریٹائرنگ روم میں چلے گئے اور ابھی تک فیصلہ نہیں سنایا گیا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ جج کو اس انداز سے جب وہ فیصلہ سنانے لگتا ہے اور جب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس پہ کسی انداز سے بھی جو ہے یہ عمران خان اور بشرا بی بی کو بری کیا جا رہا ہے، تو اس میں جو ہے ایک منٹ ایک دم جو ہے مزاحمت کی جاتی ہے اور مزاحمت بھی اس سطح پر کی جاتی ہے. اور وہ وہاں ہماری جو ہے خواتین، جو کہ 52% آبادی پاکستان کی ہے، خواتین ہماری پارلیمنٹیرین بھی موجود تھیں اور ان کی موجودگی میں بھی وہ زبان استعمال کی گئی ہے جو مجھے زیب نہیں دیتی ہے کہ میں استعمال کروں. ایک تو یہ ہے کہ آج انشاءاللہ مجھے امید ہے، توقع ہے کہ آج جو بھی ہو جائے آج فیصلہ یہ سنا کے رہیں گے. کل کی بات ذرا دیکھ لیجئے گا. یوم تکبیر کی آڑ میں شہباز شریف نے رات کو کہیں جو ہے وہ فیصلہ، وہ جو ہے اس کا چھٹی کا اعلان کر دیا، اور چھٹی اس لیے کی کیونکہ عمران خان کا سائفر کے کیس میں فیصلہ ہونے جا رہا تھا ہائی کورٹ میں. اور اس سائفر کے کیس پہ فیصلے کو مانے کرنے کے لیے 26 سال تو انہیں خیال نہیں آیا کہ کبھی چھٹی کی جائے. 26 سال کے بعد ان کو خیال آیا کہ چھٹی کی جائے. او بھائی، ایسی کون سی بات تھی جو خاص بات تھی کہ پہلے بھی آپ کی حکومت رہی ہے، اپنی حکومت کے دوران آپ نے کبھی جو ہے چھٹی اس یوم تکبیر کی نہیں کی ہے، اور یکدم آپ کو 26 سال کے بعد خیال آ گیا کہ اس کی چھٹی کی جائے. تو کوئی تو وجہ ہے اس میں. وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وجہ یہی ہے کہ سائفر کا کیس جو ہے وہ فیصلے پر تھا اور وہ بھی جو ہے ہائی کورٹ نے اسے بری کر دینا تھا، کیونکہ وہ اندھے کو بھی نظر آ گیا تھا کہ یہ جو ہے اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اتنے دن اور اتنے مہینے بحث کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ نہ ہوا. اور کل کی جو ماشاءاللہ شہباز شریف جو جعلی وزیر اعظم ہے، فارم 47 کی پیداوار ہے وزیر اعظم، کل جو اس نے ہرزہ گوئی کی ہے عدلیہ پر، عدلیہ کے اندر کالی بھیڑیں ہیں کہتا ہے، اور وہ ہیں جو عمران خان کی ضمانت کو بہت زیادہ متمنی اور متجسس ہیں اور بہت جلدی میں ہیں. اور شرم آنی چاہیے. 3 مہینے بحث ہم سے کرواتے ہیں، سارا دن ہم وہاں جو ہے خجل خوار ہوتے ہیں، اور عدالتیں جو ہے پھر بھی آپ کو اتنا زیادہ اکوموڈیٹ کرتی ہیں کہ آپ نے ذاتی وکیل رکھے ہوئے ہیں. نواز شریف کا وکیل، جو امجد پرویز نواز شریف کا وکیل ہے، لندن میں اس سے ملاقات کرتا ہے، اسی کے کیسز میں پیروی کرتے ہوئے ان کو بری کرواتا ہے. وہی وکیل استغاثے کا رکھ کے دیا ہوا ہے، سرکار کی جانب سے رکھ کے دیا ہوا ہے. اور میرے ہی سامنے، میرے ہی کیسز میں، جو القادر کا کیس تھا جو 190 ملین پاؤنڈ کا، جس کو بہت زیادہ یہ ٹرمپٹ کرتے ہیں، اس میں بھی اگر دیکھیے تو اس میں بھی اتنا اس نے طوالت کی، اتنی لمبا کھینچا اسے، لیکن بالآخر جو ہے جب مکمل ہوا تو اس کے بعد بحث، اس کے بعد جو ہے ضمانت لی گئی. اور کل آج جو کچھ کیا ہے، آج انہوں نے پھر جو ہے بحریہ ٹاؤن کے سارے جو ہے وہاں جا کے ریکارڈ روم پر انہوں نے بحریہ کے دفتروں پہ قبضہ کیا ہے، انہوں نے وہاں جا کے یلغار ماری ہے، انہوں نے وہاں سارا ریکارڈ قبضے میں لیا ہے، اور یہ کاوش کی ہے، کوشش بتانے کی کہ جی ہم القادر ٹرسٹ والے جو ہے فائلیں لینے آئے ہیں، جو سہاوے میں جو ملک ریاض یا بحریہ ٹاؤن نے جو زمین سہاوے میں ٹرسٹ کے نام کر کے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی جو وہاں قائم کی ہے، اور جو کہ ابھی بھی موجود ہے، اور جو ٹرسٹ کے نام ہے، جس میں سے ایک ڈھیلا، ایک پائی بھی نہ تو بشرا بی بی کو میسر آئی ہے، اور نہ ہی عمران خان نے اس میں سے کوئی ایک پیسہ بھی وصول کیا ہے. یہ شواہد میں آ چکا. اور اسی طرح وہ جو بحریہ ٹاؤن کا جو 190 ملین پاؤنڈ کی بات کرتے ہیں، وہ ملک ریاض کی فیملی کا پیسہ تھا. اور حسن نواز نے ون ہائیڈ پارک پیلس، حسن نواز جو ماشاءاللہ نواز شریف صاحب کے فرزند ارجمند ہے، انہوں نے بیچا 50 ارب روپے میں.
नवाज शरीफ को तो कोई नहीं पूछता, हसन नवाज को तो कोई नहीं पूछता भाई 50 अरब वो जो तुमने मलिक रियाज से लिए वो किधर किए। इमरान खान को अंदर कर देते हैं, हालांकि वो मलिक रियाज का पैसा था, वो कोई प्रेडिकेटेड ऑफेंस नहीं था। नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने उसकी तफ्तीश की, उनकी अदालत ने जो फ्रीज किया हुआ था, ये कोई पाकिस्तानी पुलिस नहीं है कि जिसको जो चाहे उससे करवा लें, और ना ही ये पाकिस्तानी अदालत थी मजिस्ट्रेट की कि वहाँ से जो मर्जी करवा लें। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेस्टमिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट जज वेस्टमिनिस्टर का फ्रीज शुदा अकाउंट में इन्होंने जो तफ्तीश करने के बाद ये पाया कि ये जुर्म की पादाश में ये पैसा नहीं आया, ये मलिक रियाज एक बिजनेस टाइकून जो है वो उसका पैसा है। उन्होंने चुनाचे ये पैसा अदालत के हुक्म पर एक डेजिग्नेटेड अकाउंट जो कि सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट था, उसमें वो 190 मिलियन पाउंड सीधा अदालत के हुक्म से अल-मशरिक बैंक लंदन से वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। और ये आज भी, कल भी मैं सुन रहा था नवाज शरीफ बड़े बांगे दोहल बढ़ के मार रहा था कि 190 मिलियन पाउंड चोरी किया है। और चोरी किसने किया है? आया तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है, और आया लंदन से है, और आया लंदन की अदालत के हुक्म से आया है, जो कि उनकी जो है एक नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन ने वहां से फ्रीज किया था पैसा। कल भी तुम्हें शर्म नहीं आती और फिर भी ये कह रहे हो, और फिर इल्जाम लगाते हो साकिब निसार पर। तुम्हारे जो है करतूत माशाअल्लाह किसी को भूले। तुमने 6 ऑफशोर जेली कंपनीज बनाई लंदन में, तुमने जो है हाइड पार्क की जो है वहां